اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کو معبود کرنے سے پہلے آئیے مراد سب سے پہلے آقائے نامدار نور عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عزت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد ناصر الکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف کا ذکر. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد ناصر الکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود شریف. اللہم صل وسلم وبارک علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جمعۃ المبارکہ میں اور آپ کو محبت کا درس دیتا. جمعہ ہفتے میں آ کر یہ محبت کا درس دیتا ہے اور پہلے کا جو نظام تھا اور آج بھی وہ نظام کہیں نہ کہیں وہ نظام باقی ہے کہ شہر کی گاؤں کی ہر مسجدوں میں جمعہ نہ ہو کر کے ایک مسجد میں جمعہ ہوا کرتا تھا تاکہ سب لوگ اکٹھا ہو کر نماز جمعہ کی ادائیگی بھی کریں اور آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کر کے محبت کا پیغام بھی بانٹیں. محبت سے آپس میں لوگ رہنا بھی سیکھیں. جمعۃ المبارکہ ہو یا نماز جیسی عظیم عبادت یا رمضان جیسا عظیم روزہ ہو، زکات جیسا عظیم عمل ہو، حج جیسے ارکان کیوں نہ ہو، حج میں بھی محبت کا پیغام ہے، روزے میں بھی محبت کا پیغام ہے. یہ آدمی روزہ جب رکھے گا تو اسے بھوکوں کی شدت کا جو احساس ہوتا ہے اس کا احساس ہوگا، غریبوں کا بھوکوں کا وہ خیال کرے گا. محبت اسے جانے کے لیے یہ ایک عام آدمی اگر امیر بھی ہے تو اسے غریبوں کی بھوک کا احساس ہوگا، خیال کرے گا. اور زکات تم نکالو اور ان غریبوں کا خیال کرو، اس سے محبت کا احساس جاگے گا. آج اسلام کا کوئی بھی عمل ہو سب میں محبت کا پیغام. ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس میں محبت کا پیغام نہ ہو. نکاح جتنی عظیم سنت کو ادا کیا جاتا ہے، دو دلوں کو جوڑا جاتا ہے، دو خاندانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے.
اس سے محبت کا پیغام ملتا ہے. کسی کا انتقال ہو جائے لوگ اس کی جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں. اس عمل سے بھی محبت کا پیغام ملتا ہے کہ لوگ اکٹھا ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں. حد ہو گئی، ہر فرقہ اور ہر جماعت، ہر مذہب کی سلام کی حد ہے. جب انتقال ہو گیا تو کوئی سلام نہیں کرے گا. اور اس مذہب اسلام کی محبت کا یہ عالم ہے کہ دنیا سے انسان رخصت ہو جائے اور قبرستان میں داخل ہو تو محبت کا یہ عالم ہے جس کا مت توڑو اور داخل ہوتے ہیں اسے بھی سلام کرو. یہ حد ہو گئی محبت کی کہ دنیا سے انسان رخصت ہو جائے پھر بھی اس سے محبت نہ توڑو اور جیسے ہی داخل ہو تم محبت کا سلام پیش کرو. یہ محبت ہر عمل میں مذہب اسلام کی محبت ہے. اس کے باوجود بھی مذہب اسلام میں جتنی عداوت ہے کسی اور مذہب کو اتنی عداوت نہیں نظر آتی. آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا. کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس میں محبت کی جھلک نظر نہ آئے. مگر اس مذہب اسلام کے ہر عمل سے، ہر اعمال سے محبت کی جھلک نظر آتی ہے. 5 وقت کی نماز ہے، اس میں بھی محبت کی جھلک نظر آتی ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں، ہمارے نبی کے ظاہری زمانے میں جب کوئی نماز مسجد میں پڑھنے نہیں آتا تو محبت رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے اس قدر محبت تھی. جب کسی صحابی کو نہ دیکھتے تو محبت کا یہ عالم تھا. آخر کیا وجہ ہے؟ کہیں بیمار تو نہیں ہے؟ اگر بیمار ہے تو اس کی عادت کی جائے، اس کی بیمار پوری کی جائے، اس کے پاس جایا جائے. خود بھی جاتے، صحابہ کو بھی اس کے پاس لے جاتے. آخر نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ گویا اس نماز سے محبت چھلکتی تھی اور محبت کر کے صحابہ کرام نے اور ہمارے نبی نے بتا دیا کہ نماز جیسی عظیم عبادت 5 وقت جب لوگ اکٹھا ہوں گے تو آپس میں محبت ہوگی. اور جب کوئی نہیں ہوگا، کسی پریشانی میں ہوگا، کسی بیماری میں مبتلا ہوگا اور جب مسجد تک نہیں پہنچ سکے گا تو اس کی عیادت کی جائے گی، اس کی بیمار پرسی کی جائے گی، اس کے پاس جایا جائے گا. اس سے محبت جھلکتی ہے، اس سے محبت کا پیغام ملتا ہے. اور جاتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عیادت کرتا ہے کسی مسلمان کی، کسی ایمان والے کی، بیمار ہو جائے اور جائے اس کے پاس بیمار پرسی کرے تو اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بیماری کے عالم میں اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے، شہادت کا ثواب پایا ہے تو جتنا ثواب اسے ملے گا اس بیماری والے کی نیکیوں میں اس کا بھی حصہ ہوگا جو عیادت کیا تھا. یہ ہے محبت. مذہب اسلام کے ہر عمل سے محبت ہے. محبت کا پیغام دیتا ہے مذہب اسلام. ہر عمل میں محبت کا پیغام ہے. کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں کہ محبت کا پیغام نہ ملے. مسواک میں عظیم سنت ہے، منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے. تمہاری منہ صاف ہوں گے تبھی لوگ محبت کریں گے. تو ہر چیز، ہر عمل محبت کا پیغام دیتی ہے. آخر محبت ہم نے اور آپ نے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جب علماء کرام، مفتیان کرام سے پوچھیں گے تو یہی وجہ بتائی جائے گی کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. کتابوں میں آیا ہے کہ جب ایک ایمان والا گھر میں داخل ہو تو سلام کرے. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے محبت کا درد ملتا ہے. جب گھر میں آپس کے لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو سب ساتھ کے لوگ مل کر کھانا کھائیں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. محبت کا جگہ جگہ پہ درد دیا. مل کر کھانے کا کیا مطلب؟ اس آپس میں محبت پیدا ہوگی. سلام کریں کیا ہوگا؟ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. نیکی اور سلام اپنی جگہ سے، اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ محبت پیدا ہوگی.
تم یہ عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی۔ حج کرنے جائیں گے ثواب ملے گا، مگر وہاں اکٹھا ہونے سے اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ تو پوری دنیا آپس میں محبت پیدا ہو کر کے اکٹھا جمع ہو کر یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم تمام ایمان والے، تمام مذہب اسلام کے خاص کسی ملک کے ہوں، اکٹھا ہو کر یہ ثابت کر دیے کہ ہم جو ہے اگرچہ ملکی طور پر الگ الگ ہے، مگر اکٹھا ہو کر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ مذہب اسلام کے ماننے والے سب کے حق سے بھی پیغام یہی ملتا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہمیں بٹوارا نہیں۔ تو گویا حق سے بھی محبت کا پیغام ملتا ہے، نماز سے بھی محبت کا پیغام، روزے سے بھی محبت کا پیغام۔ زکوٰۃ جب نکالیں گے تو آپ جو اس کا مستحق ہے اس تک پہنچائیں گے تو اس سے محبت پیدا ہوگی، اس کا احساس ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے محبت کے پیغام کو عام کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عداوت کی آگ میں جلتا ہے، دشمنی کی آگ میں جلتا ہے، وہ کیوں جلتا ہے؟ اسلام کی تعلیم سے اگر آسنا ہے تو عمل نہیں، اور عمل ہے تو بہتر عمل نہیں۔ اور انسان کے اندر جو عداوت آتی ہے، دشمنی آتی ہے، وہ صرف غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے آتی ہے۔ سب سے پہلا جھگڑا ہوا شیطان کا اور انسانیت کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تعظیمی سجدہ جو ابلیس نے نہیں کیا، وہ صرف گھمنڈ کی وجہ سے۔ پہلی عداوت وہی، جو عداوت و دشمنی ہے وہیں سے شروع ہوئی، اور وہ عداوت کیوں ہوئی؟ صرف گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے۔ اور آج بھی جب انسان غرور رکھتا ہے، انا رکھتا ہے، تکبر رکھتا ہے، تو ایک دوسرے سے آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ اور تمام باتوں کا عمل نہ کرنے سے محبت کا پیغام نہیں ملتا ہے۔ ہم عمل سے کوسوں دور، ہر عمل میں محبت کا پیغام، اور اس عمل سے ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہر موقع پر، ہر زمانے میں، ہر نبی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو وہی معجزہ عطا فرمایا جس معجزے کو اس نبی کی ضرورت تھی، اس نبی کو جس معجزے کی ضرورت تھی وہی عطا فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی امت جو تھی وہ بہترین، حسین، خوبصورت مورتی بنایا کرتی، پتھروں کو تراش کر بہترین خوبصورت مورتی بنایا کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا کہ وہ تو پتھر توڑ کر مورتی بناتے ہیں۔ اے میرے پیغمبر صالح علیہ السلام، تو پتھر پر اپنا عصا مارو، عصا مارتے ہی مورتی کیا ایک زندہ اونٹنی نکل آئے گی۔ نبی کو یہ طاقت تھی کہ تم خالی تراش کر بے جان مورتی بناتے ہو حسین و جمیل، میرے پیغمبر کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ مورتی تو مورتی زندہ اونٹنی عطا فرما دی اسی پتھر کے بعد۔ جیسی گمراہیت ویسا معجزہ، جیسی گمراہیت ویسا معجزہ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ہر دور میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر تھے، آپ کے آنے سے پہلے ہی، دنیا میں تشریف آنے سے پہلے ہی جادوگروں کا دور تھا، مگر مصلحت خدا بندی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ جادوگروں کے جادو کو نیست و نابود کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے سے۔ وہ سب معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جادوگر اپنے رسی اور اپنے لاٹھیوں سے، اپنے لکڑیوں سے سانپ بنا لیا کرتے تھے،
اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جب جادوگر اپنے جادو کو دکھائیں، اپنے عصا، اپنے لکڑیوں سے، اپنی رسیوں سے جب سانپ بنائیں تو ان سانپوں کے درمیان میں تم اپنا عصا بھی چھوڑ دینا اور آج چھوڑنا اور اللہ کے حوالے کر دینا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جادوگر اپنے عصا اور اپنی لکڑیوں اور اپنی رسیوں کے ذریعے سے جب سانپ بنا دیا تو موسیٰ نے بھی اپنا چھوڑ دیا تھا اس بیچ میں۔ اتنا بڑا انتہا بنا کہ جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ معجزے کی طاقت ہے۔ تو جس نبی کو جس معجزے کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی معجزہ عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بھی بہت سارے معجزات اللہ نے عطا فرمائے، سب معجزات کا قرآن سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، بہت سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ سب معجزات، سب سمندار، سب قرآن میں موجود ہے۔ پر ایمان لانا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، اور نبی کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتا ہے۔ وہ معجزہ ہمارے لیے سبق کا پیغام، درس کا پیغام دیتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، یہ معجزہ کہ خود موسیٰ علیہ السلام جس کے دشمن بن کر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس فرعون کے گھر میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، یہ معجزہ سے کم نہیں، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ ارے روزی اور موت سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو عذاب الہی نازل فرماتا ہے، اور اس میں نیک لوگ بھی اس عذاب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ برے لوگ جب اس موت کی گھاٹ اتریں گے تو نیک لوگوں کو بھی موت آ جائے گا۔ پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا اس کی غلطی یہ ہے کہ نیک لوگوں نے بروں کو برے کاموں سے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے عذاب ان پر بھی آیا۔ غلطی ان کی ہے کہ برے لوگوں پر عذاب آیا، نیک لوگ بھی اس میں شامل اس عذاب میں، تو وجہ کیا؟ وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں نیک لوگوں نے بروں کو برے کام سے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے برے پر جب عذاب آیا تو نیک لوگ بھی اس میں شامل اس عذاب میں۔ تو نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ہر دور کے ایمان والوں کا کام رہا۔ اور قرآن مقدس میں تو ہمارے لیے اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک تم بہترین امت ہو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اتنا خوش نصیب امت محمدیہ کہ اللہ فرمائے کہ تم بہترین امت ہو۔ پھر آگے ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ کہ تم بہترین امت ہو اس لیے نہیں کہ ہم نے تمہیں امت محمدیہ میں پیدا کر دیا اس لیے بہترین امت ہو۔ نبی محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، میرے محبوب ہیں، ان کی امت میں تم پیدا کیے گئے اس لیے بہترین امت ہو، اس لیے نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم بہترین امت ہو تو صرف اس لیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ یہ ہر امت کا کام ہے، قرآن کا فرمان ہے، اس لیے تم بہترین کہلاؤ گے۔ اچھائی کا حکم دو، بری باتیں سے روکو، اس لیے تم جو ہے بہترین کہلاؤ گے۔ بری باتوں سے روکو، بہترین کہلاؤ گے۔ اچھائیوں کا حکم دو، بہترین امت کہلاؤ گے۔ مگر آج ہمارے اندر نہ اچھی باتیں کرنے کا ذوق و شوق ہے، تو جب ذوق و شوق اچھی باتوں پر عمل کرنے کا نہیں تو اچھی بات کا حکم کیا دیں گے؟ بری باتوں سے رکنے کا ذوق و شوق نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، جدوجہد نہیں ہے، تو ہم بری باتوں سے منع کیا کریں گے؟
اور اسی بنیاد پر ہم اچھی امت ہیں۔ اور تمام پیغمبران نے اپنی اپنی امت کو یہی پیغام دیا ہے، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا۔ کسی بنیاد پر امت محمدیہ کی بہترین امت ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے گھروں کو، اپنی اپنی ذات کو سنوارنے کی کوشش کر لے، الحمدللہ اپنے گھر کو ہی حکم دے اچھی باتوں کا، بری باتوں سے منع کرے، معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ ہم کوشش و جد و جہد نہیں کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو ہر لوگوں سے چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اپنے نبی کو، اسی دشمن خدا کے گھر پر آپ کی پرورش ہوئی۔ یہ بات کیسے خدا بندی اور آپ کی پرورش نہیں پائی، آپ بڑے آن و شان اور بان کے ساتھ پرورش پائی۔ ایسا نہیں کہ آپ کی پرورش میں کوئی مشکل آئی۔ جو پرورش موسیٰ کی ہوئی کسی بچے کی نہیں ہوئی، اس انداز میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ۔ آپ کی والدہ غربت کے عالم میں، غریب کے گھر کا بچہ وہ سہولتیں اس کے پاس نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے، مگر آج کی پرورش بہت بڑے آدمی، ایسے فرعون کے وہاں جو بڑائی میں کہ اپنے کو خدا کہہ رہا ہے غرور و گھمنڈ میں، اس کے گھر پرورش ہوتی ہے، اور اسی کے خلاف کے لیے، اسی کی لڑائی کے لیے، اسی کے مد مقابل کے لیے اللہ نے موسیٰ کو پیدا فرمایا تھا، اسی کی گھر پرورش ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ ہمارے نبی کی بارگاہ میں 3 عورتیں گئی، یا رسول اللہ ہماری 3 بچیاں ہم نے پرورش کی ہے، شادی کر دی ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے، تربیت دی ہے، کیا صلہ ملے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا جنت ملے گی تمہیں۔ ایک عورت نے پوچھی مجھے 2 بچیاں ہیں، میں نے بھی اسی کو انجام دیا ہے کہ پڑھایا لکھایا، تربیت اچھی کی، نیک بنایا اور نیک لڑکے سے شادی کر دی، کیا ملے گا صلہ؟ آقا نے ارشاد فرمایا جنت ملے گی، 2 پر بھی ملے گی، 3 پر بھی ملے گی، 2 پر بھی ملے گی۔ ایک والی نے کہا میرا بھی یہی عالم، مجھے مگر ایک بچی ہے، میں نے تربیت اچھی کی ہے، نیک بنایا بچی کو، پڑھایا لکھایا اور نیک بچے سے شادی کر دی ہے، کیا صلہ ملے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تجھے بھی جنت ملے گی۔ پھر ایک عورت چوتھی آتی ہے، یا رسول اللہ مجھے تو بچے ہی نہیں، اولاد ہی نہیں ہے، میرا کیا ہوگا؟ مجھے افسوس ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا نبی ہوتا۔ بتائیے بچے والی فائدے میں کہ بغیر بچے والی؟ آپ کو اندازہ لگے گا، ابھی تک تو بچے والی کے لیے بچے تھے، بچے کی پرورش کی بنیاد پر انہیں جنت ملے گی، مگر جس کے بچہ ہی نہیں تھا اس کا یہ عالم تھا کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا میں۔ یہ نبی کی محبت امت سے، اور آپ امت کی کیا محبت نبی کی؟ ایسا ہونا چاہیے کہ امت کی کرے نبی سے محبت۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں سے اندر، اگر ہم نماز چھوڑے بیٹھتے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی ایمان والا گالی گلوچ کرتا ہے تو مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے گالی پر ایک بچھو پیدا کیا جاتا ہے جو اسے قبر میں مسلط کیا جائے گا۔ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت علی، یہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان ایمان والا گالی بکتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اپنے زبان سے بکتا ہے تو ایک گالی کے وقت ایک بچھو بنتا ہے اس کی قبر کے لیے۔ یہ حضرت علی کی روایت ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں بات کی تکلیف نہیں کہ وہ گالی بک رہا ہے، بات اس تکلیف کے لیے ہے، تکلیف کی ہے کہ میری امت کے لیے اس گالی کی بنیاد پر وہ بچھو تیار ہو رہا ہے، اس بات کی تکلیف ہے۔ لیکن کتنی محبت ہے آقا وہ اپنے امت سے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو ہے ہم جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور جب ہم نیک عمل نہیں کر سکتے تو گناہوں کو بھی چھوڑنے کی کوشش کریں، گناہ نہ کریں اور نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ سب دنیا فانی ہے، اور دنیا میں رزق کا دینا، موت کا دینا اور قبر کے عذاب کو دینا
یہ خدا وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق ہے۔ جبرائیل ملک الموت سے اللہ نے پوچھا بہت جانے نکالتے ہیں تو کسی پر رحم آیا؟ اللہ نے پوچھا، ملک الموت میں کہا آپ 2 بار رحم آیا۔ ایک بار رحم اس پر آیا، کشتی جا رہی تھی، طوفان آیا، ہم نے جان نکال لی سبھی لوگوں کی، ایک عورت کی جان نکالنے کا حکم نہیں دیا، میں نے نہیں نکالا، اور وہ بچہ پیدا ہوا اس عورت کو، تو ہم نے اس عورت کو جان نہیں نکالا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو عورت جو ہے لکڑی کے سہارے ساحل کے کنارے پہنچی، بچہ پیدا ہوا، حکم ہوا عورت کو جان نکال لے، بچہ اکیلا ساحل کے کنارے سمندر کے کنارے پڑا، اس بچے پر رحم آیا تھا۔ ملک الموت کہتا ہے کوئی نہیں، صرف بچہ۔ جب بچہ پیدا ہو گیا عورت کی جان نکالنے کا حکم دیا، اس کی بھی جان نکال دی، بچہ کہا اس پر رحم آیا تھا اس بچے پر۔ اور کس پر رحم آیا؟ ملک الموت عرض کرنے الہ العالمین جو جنت بنایا شیطان نے اور اپنی جنت کو دیکھ نہ پایا، اس سے پہلے تیرا حکم ہوا اس کی روح نکالنے، اس پر بھی رحم آیا۔ ہمارے سب کے آقا الہ العالمین پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت تو نے 2 لوگوں پر رحم نہیں کیا، ایک ہی پر 2 بار رحم کیا۔ وہی بچہ تھا جس کی پرورش میں نے اس انداز میں کی، وقت کا بادشاہ بنا اور جنت دنیا نہیں بنا دیا، جس کا کوئی نہیں اس کی پرورش اس حالت میں ہو، وقت کا بادشاہ بن جائے تو پرورش اس کے ہاتھ میں، زندگی اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں، چاہے تو انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ امر فرما دے، زندہ فرما دے، یہ قدرت کے اوپر ہے، اور یہ سب ہماری کوششوں جدوجہد سے نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جہاں سے رزق پہنچا دے، یہ اس کے اختیار پر ہے۔ وہ رب ہے، رب کے معنی ہی ہوتے ہیں پالنے والا، پالتا وہ ہے، وسیلہ ہے تاکہ ایک دوسرے کا بنتا ہے، ورنہ پالنے کی طاقت کسی اور کی کیا ہے۔ اور جذبہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے امام کو بھی پال رہے ہیں، جذبہ یہ ہوتا ہے، گھمنڈ یہ ہوتا ہے امام کو پال لے، طاقت نہیں ہے کسی کی کہ کسی امام کو پال لے، اور یہ جملہ کفریہ ہے کہ ہم امام کو تنخواہ دیتے ہیں اور امام کو پال رہے ہیں، یہ تمہاری طاقت نہیں ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ میں تیار ہوں، جب بھی یہاں بھی شان و شوکت سے رہا ہے، آج کا ہو تو آج میرا جھولا اٹھ جائے گا، اور ہمیشہ تیار رہتا ہوں، ہمیشہ میں یہ کہیں کی رہتی ہے، اور روزی کی فکر کبھی ہم نے کی ہی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔